مہمانان خصوصی خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا مقالہ ہے، وہ میں یقیناً آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، لیکن کچھ ضروری معروضات بھی ہیں جو اس اہم جلسے میں جو مولانا ابوالکلام آزاد پر ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا سب سے بڑا اردو ادارہ اسے کر رہا ہے، کچھ ضروری باتیں زبانی بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ابوالکلام کے چاہنے والے بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ حضرات بھی ہیں کہ جنہوں نے ابوالکلام کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، کتابیں لکھی ہیں، مقالے لکھے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ علم و دانش کے حوالے سے زیادہ کام ابوالکلام کے اوپر ہو سکے۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلاش و تحقیق اور جستجو و آرزو کی کوئی منزل آخر نہیں ہوتی۔ ایک مسلمہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، ایک ماضی کے نہاخانوں سے کوئی شہادت چپکے سے اپنا سر اٹھاتی ہے اور اسے رد کر دیتی ہے، اور ایک نیا مسئلہ ہمارے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ماضی کے نہاخانے سے کبھی کبھی تائیدی حوالے بھی مل جاتے ہیں، اور بہت سی باتیں کہ جن کی تائید آج تک نہیں ہو سکی ہے، ان کی تائید و توثیق ہو جاتی ہے، اور ہم علم و دانش کے راستے پر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے سلسلے میں میرا مطالعہ بہت سا چھوٹا سا ہے اور بڑا غیر اہم بھی ہے، لیکن کچھ باتیں جو زبانی میں کہہ رہا ہوں اب بھی ضرورت اس بات کی ہے، اور یہ دانشوروں کے محفل میں کہہ رہا ہوں، NCPL میں کہہ رہا ہوں، اس کے سب سے بڑے سربراہ اور اس کے ارباب حل و عقد یہاں پر موجود ہیں، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ از سر نو ہم مولانا ابوالکلام آزاد کا جائزہ لیں اور یہ معلومات کریں خصوصیت کے ساتھ ابتدائی دور میں کہ الہلال اور البلاغ کے اندر جو مضامین چھپے ہیں وہ مضامین کون سے مولانا آزاد کے ہیں اور کون سے مولانا آزاد کے نہیں ہیں۔ کافی عرصہ گزر گیا ہندوستان کی آزادی کو، کافی عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ کون سے مضامین مولانا آزاد کے ہیں، اس لیے کہ الہلال و البلاغ میں جو مضامین شائع ہوئے اس پر مصنف کا نام نہیں ہوتا تھا، صرف مدیر کا نام رسالے کے پہلے صفحے پہ ہوتا تھا، مصنف کون ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا تھا۔ سید سلیمان ندوی بار بار خطوط لکھ رہے ہیں مولانا عبدالسلام ندوی کو کہ میں تمہارے مضامین الہلال میں دیکھتا ہوں، تمہارے نام سے مورخ شائع ہوتا ہے، مولانا سے کہو کہ نام دے دیا کریں تاکہ آئندہ اس سے ذاتی حوالے سے وہ زیادہ مفید ثابت ہو۔ بار بار اس کا ذکر ہے خطوط کے اندر کہ میں مضامین دیکھتا ہوں، تمہارے مضامین لکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ ابوالکلام مولانا آزاد صرف مدیر اعلیٰ کا نام الہلال کے پہلے صفحے پر ہوتا تھا، اور مصنفین کا کوئی ذکر کہیں پر کوئی نہیں ہے کہ کون سا مضمون کس کا ہے، کس نے لکھا ہے۔ چنانچہ جب تجزیہ کیا گیا، اور تجزیہ تو شروع سے ہو رہا ہے اور لوگ کر رہے ہیں، ہمارے دانشور حاصل نہیں ہیں وہ کر رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بہت سے مضامین جو مولانا سید سلیمان ندوی کے تھے، مولانا عبدالسلام کے تھے، وہ بھی مولانا آزاد کے ساتھ معلوم و منسوب۔ بہت سی کتابیں، مری آبادی کی ایک کتاب بازار میں بک رہی ہے، وہ بھی مولانا آزاد کے نام سے ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کتاب مولانا آزاد کی ہے یا نہیں ہے، یہ موضوع گفتگو بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہاں جتنے دانشور اکٹھا ہیں اور ہمارے سب سے بڑے سربراہ سب سے بڑے ادارے کے
यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तवज्जो मैं मबसूर करता हूँ कि इस तरफ दानिश्वरों की एक टीम, प्रोफेसर हजरात की जो अब्दुल कलाम से दिलचस्पी रखते हैं, उनकी एक टीम बना दें और उनके ज़िम्मे काम कर दें कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उसकी निशानदेही करें कि अब्दुल कलाम ने अल हिलाल में क्या लिखा और दूसरों ने उसमें जो लिखे हैं वो कौन कौन से मज़ामीन हैं। तो इस बात की तरफ मैं इसलिए इशारा कर रहा हूँ कि कभी कभी बड़ी गलतफहमियाँ हो जाती हैं। मजमून मौलाना का नहीं, हम उसे मौलाना के नाम से मौलाना मंसूब किए हुए, मालूम नहीं किसका है। शहादतों से पता चलता है, खतूत से पता चलता है, बार बार पता चलता है, अब्दुल माजिद दरियाबादी के खतूत से पता चलता है, सैयद साहब के खतूत से, सुलेमान नदवी के खतूत से पता चलता है कि वो बार बार लिख रहे हैं कि मैं तुम्हारे मज़ामीन देख रहा हूँ अब्दुल सलाम नदवी को, तुम्हारे नाम से मुर्रा शाया हो रहे हैं, मौलाना से कहो कि नाम दे दिया करें ताकि निशानदेही भी हो जाए और तुम्हारा हक जो है वो भी अदा हो जाए। तो काम करने का मौलाना आज़ाद के ऊपर अभी तो बहुत है, एक एक डिटेल के अंदर है, और जाहिर है कि हम इस वक्त हिंदुस्तान में उर्दू के सबसे बड़े इदारे और उसके दोनों सबसे बड़े सरबराह की मौजूदगी में ये बात कह रहा हूँ कि एक टीम वो इस तरह की दलवी साहब यहाँ पर मौजूद है। अब्दुल कलाम पर जिनका भी काम मेरे को कलाम फरमा है, अब उसका जिक्र यहाँ मुनासिब नहीं है कि जब मैं प्रोफेसर हुआ तो एक्सपर्ट की हैसियत से तशरीफ लाए थे, लेकिन इन लोगों ने हफ्ता तय किए हैं, इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ सर्व की हैं। तो इस तरह से एक टीम बना दी जाए ताकि वो अल हिलाल और अल बलाग के उन मज़ामीन की निशानदेही कर दे तो मौलाना अब्दुल कलाम के हैं, और उन निशानीन की कुछ मज़ामीन की निशानदेही हो चुकी। मैंने शमीम जयपुरी मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी